یہ ایک ادارہ ہے الادارہ للدعوہ والارشاد یو ایس اے میں. انہوں نے ایک پمفلٹ شائع کیا ہے جس میں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. یہ والی آیت اور اس کا جو ترجمہ غلام فرید صاحب نے کیا ہے وہ پیش کر کے تو یہ قسم کا اعتراض اٹھایا گیا کہ گویا انہوں نے قرآن میں تحریف کر دی ہے، معنی بدلے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ آخرت سے مراد جو ہے وہ ایڈوینٹ آف دی مسیح موعود ہے. اس پہ حضور یہ جو اعتراض ہے مولویوں کا، یہ تفسیر صغیر پر بہت زور سے اٹھایا گیا تھا، کیونکہ تفسیر صغیر میں یہ ترجمہ پہلی بار جماعت کی طرف سے پیش ہوا ہے. اگرچہ جماعت کے لٹریچر میں تفسیراً اس میں مضمون کثرت سے ملتا ہے، لیکن ترجمے کے طور پر یہ وہاں رکھا گیا. لیکن یہ مولوی بات بھول جاتے ہیں کہ تفسیر صغیر نام ہے، ترجمہ قرآن نام نہیں ہے اس کا. اس لیے حضرت مسیح حضرت خلیفہ المسیح ثانی نے وضاحت فرمائی ہے کہ یہ تفسیری ترجمہ ہے، اور اگر ایک آیت کی تفسیر ایک ہی ہو صرف، تو پھر صرف ایک ہی کتاب تفسیر کی لکھی جانے کے بعد قرآن کریم ختم ہو جانا چاہیے. بے شمار امکانات، ہر طرح کی تفاسیر، ہر قسم کے متن موجود ہیں، اور مختلف علماء نے ان کی تفسیر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا لکھا، اس پر یہ اعتراض کرنا نعوذ باللہ من ذالک کہ انہوں نے تحریف کر دی ہے، بڑا ظلم ہے. اور اگر تفسیر صغیر پر ایک تفسیری نقطے پر اعتراض جائز ہے کہ یہ تحریف ہے، تو پھر تمام تفسیر کی کتابیں تحریف ہو جائیں گی. لیکن یہ وہ جس کو وہ تحریف کہتے ہیں، اس میں تو بہت ہی عظیم الشان ایسا نقطہ ہے جس کو قرآن کریم پوری طرح تائید، اس کی حمایت فرماتا ہے، جس کی اور اس کی تائید کرتا ہے. مجھے یاد ہے سب سے پہلے یہ سوال میں ایک دفعہ لمبے خانے میں نائب افسر جلسہ تھا، مہمان نوازی میری اسپورٹ تھی، تو ایک مولوی صاحب تشریف لائے اور انہوں نے کہا جی میں نے ایک سوال کرنا ہے، بڑا ضروری ہے. تو میں نے کہا میں بڑا مصروف ہوں، دیکھیں کثرت سے مہمان ہے. اس نے کہا جو ہو کچھ ہوگا، میرا سوال بھی بڑا ضروری ہے، وہ تو لازم ہے، ورنہ آپ کہہ دیں کہ میں نے افسر سے جیسے سے کہا کہ یہ مولوی صاحب پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مجھے اجازت دے دیں تھوڑی دیر کے لیے میں خیمے میں ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے سوال کا جواب دے دوں. وہ سوال یہی اٹھایا. پہلے تو بہت ہوشیاری سے چکر سے آخرت کی باتیں، آخرت کے دن پر ایمان ضروری ہے کہ نہیں، یہ سب باتیں کرنے کے بعد کہا کہ یہ کیا ترجمہ ہوا کہ موعود دن کی خوشخبریوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں یا آخرت کے وعدوں پر ایمان رکھتے ہیں. یہ تحریف ہو گئی. اور اس کے ثبوت میں انہوں نے کہا کہ دیکھو سارا ایمان کا ذکر ہے اور ان چیزوں کا ذکر ہے، انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ہر شخص کا فرض ہے کہ جن چیزوں کو خدا تعالیٰ نے ایمان کا حصہ بنایا ہے ان پر ایمان لائے. بس آخرت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. تو آپ نے بیچ میں حضرت مرزا صاحب یا موعود زمانے کی باتیں کہاں سے شروع کر دی ہیں؟ ان سے میں نے کہا مولوی صاحب آپ نے مجھے خود جواب دے دیا، یہ الفاظ میں نہ کہا ہوا، میں ان کو سمجھا دی بات. میں اب بتا رہا ہوں کہ اس اعتراض کے اندر جواب موجود ہے، کیونکہ ایمانیات کا جو حصہ بنائی گئی ہیں چیزیں ان میں آخرت ہے، اور یہ بالیوم الآخر ایمان لانا ہمارے ایمان کے بنیادوں میں داخل ہے. تو اللہ تعالیٰ جب ایمان کی باتیں کر رہا تھا تو آخرت کے ذکر میں ایمان کا ذکر کیوں چھوڑ گیا؟ یوقنون کیوں کہہ دیا؟ اس سے پتہ چلا کہ یہ وسیع مضمون ہے. آخرت کا مضمون بھی داخل ہو سکتا ہے، لیکن یہ وسیع مضمون ہے. بین ہی وہ بات نہیں ہے کہ ان 5 باتوں پر ایمان لاؤ گے تو تمہارا ایمان مکمل ہوگا. یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون ویؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. پھر میں نے ان سے پوچھا مولوی صاحب سے، وہی بات میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ قرآن کریم میں کہیں اولین اور آخرین کا ذکر ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ اولین یہ ہیں، آخرین یہ ہیں، اولین یہ ہیں، آخرین یہ ہیں، اور آخرین کو یہ جزا ملے گی اور یہ اس کثرت سے ہوں گے، اور اولین اس کثرت سے ہوں گے. آخرت کے دن تو یہ دونوں اکٹھے ہو چکے ہوں گے.
تو وہ آخرین کون ہیں، کس زمانے سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیا آخرت کے زمانے سے ان کا تعلق ہے کہ نہیں؟ ورنہ مجھے کوئی عربی کا لفظ بتا دیں کہ ان کے زمانے کا نام آخرت کے سوا کچھ اور رکھا جائے. تو قرآن کریم جب فرماتا ہے سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین یا سلۃ من الاولین وسلۃ من الاخرین وغیرہ وغیرہ، تو قرآن کریم صاف بتا رہا ہے کہ امت محمدیہ میں بھی ایک اول دور ہے اور ایک آخر دور ہے، اور اس آخر دور کے زمانے کا نام آخرت ہی ہے اور کوئی نام ہو ہی نہیں سکتا. بس وبالآخرۃ هم یوقنون میں حکمت یہ ہے کہ یہ اشارہ فرمایا گیا ہے کہ ہر معنی میں آخرت پر ان کو یقین ہے. بعض باتوں میں ایمان سے یقین کا درجہ بڑا ہوتا ہے، بعض باتوں میں. مثلا ایک انسان کو حضرت موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کو ایمان تھا، لیکن لیطمئن قلبی کا جو مضمون ہے وہ ایسے یقین سے تعلق رکھتا ہے جس کا انسان مشاہدہ کر لے کہ اللہ مجھے پتہ ہے ضرور تو سچا ہے، لیکن دل اطمینان تب پائے میں دیکھوں تو صحیح کہ ہوتا کیسے ہے. تو آئندہ زمانے میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظیم الشان خبریں دی گئی تھیں اور اسلام کے عظیم ترقیات کے اور دنیا پر غالب آنے کے جو وعدے فرمائے گئے تھے، یہ امت محمدیہ کا دور آخرت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تبھی اس آخرت کے دور کی طرف منسوب ہونے والوں کو آخرین کہا گیا ہے. آخر کا مطلب ہے آخر پر آنے والا، اور آخرت وہ زمانہ جس میں آخر پر آئیں. اس لیے حضرت مسلم موعود نے جو ترجمہ فرمایا ہے بالکل جائز اور درست ہے، لیکن صرف یہ نہیں کیا، یہ جھوٹ بولتے ہیں لوگ کہ نعوذ باللہ تحریف کر کے دوسرے ترجموں کو رد کر دیا ہے. تفسیر کبیر اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں وہی مروجہ ترجمہ ہے. تو مراد یہ ہے کہ ہمارے نزدیک یہ لفظ وسیع المعانی ہے، اس آخرت سے بھی تعلق رکھتا ہے جو مرنے کے بعد ہوگی، اور اس آخرت سے بھی تعلق رکھتا ہے جو آخرت کے وعدے ہیں. اور ان وعدوں پر یقین رکھنے کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارا انجام یقیناً اچھا ہے. اگر کوئی قوم اپنے انجام کے اوپر یقین رکھتی ہو، تبھی قائد اعظم نے یقین محکم کے لفظ پاکستان کے تصور کے ساتھ پیش کیے تھے کہ ایک لازمی حصہ ہے تمہاری ترقی کا راز اس بات میں پوشیدہ ہے کہ تنظیم کرو، مل کے رہو، لیکن یقین محکم رکھو کہ تمہیں ضرور کامیاب ہونا ہے. بس بالآخرت ہم یوقنون کا مطلب ہے یہ لوگ جن کی میں صفات اللہ تعالیٰ کی صفات بیان فرما رہا ہے، انہوں نے حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کی وحی پر ایمان لائے، اس سے پہلی وحیوں پر ایمان لے آئے، غیب پر ایمان لے آتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو یقین کامل ہوتا ہے کہ ہماری آخرت کبھی خراب ہو ہی نہیں سکتی، لازماً ہم کامیاب ہونے والے ہیں. اور اسی آخرت کے معنی میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کیسا تحوے کو حاضر الامت ہو، کہ یہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے اول میں ہوں اور آخر پر مسیح ہے. بس آخرت کے ساتھ جو مسیح موعود کا تعلق ہے وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جوڑ دیا ہے. اب مولوی کاٹ کے دکھا دیں، لگا لیں زور، کوئی زبان کی چھری چلائیں، اس رشتے کو کاٹ ہی نہیں سکتے، کیونکہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ آخرت سے مسیح موت کا تعلق خود باندھ دیا ہے. فرماتا ہے یہ امت کیسے ہلاک ہوگی جس کے اول پہ میں ہوں اور جس کے آخر پر مسیح ابن مریم ہوگا. تو اس کو آخرت کا مسیح قرار دے دیا. اب یہ مولوی شور مچاتے ہیں کہ تحریف ہو گئی. تحریف کس نے پھر کی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. یہ تفسیری معنی ہے اور اس کے پیچھے قرآن کریم کی مضبوط گواہیاں قائم ہیں. آخرت کے اس دنیا میں آخرت کے تعلق کے متعلق ایک کچھ آیتیں میں نے ان سے نکال لی، میں نے سپورٹ کی تھی کہ لکھ کے لا کے دوں گی. اور ایک تفسیر کا حوالہ بہت عمدہ ہے، وہ بھی میرے پاس ہے، تو میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اس سے آپ کو بات کھل جائے گی کہ ان اعتراض کرنے والوں نے جو خام خواہ تلاش کیے ہیں بہانے، ورنہ اگر یہ بہانے نہیں ہیں تو پھر یہ جھوٹ بولتے ہیں. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی تفسیروں میں کیا لکھا جا چکا ہے. ان کو پتہ ہونا چاہیے حضرت عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، قرآن نے آخرت کا لفظ کن معنوں میں استعمال کیا. اگر یہ ان کے علم میں ہے تو پھر
یہ دھوکہ بازی ہے، اور اگر علم میں نہیں ہے تو پھر جہلانہ حملہ ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور سن لیجیے، آخرت کا تعلق اسی زمانے سے ہے اور اس زمانے کے آخر کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، بس جب وعد آخرت آئے گا پھر ہم تمہیں اکٹھا کر کے لائیں گے۔ تو آخرت کا وعدہ مرنے کے بعد کا ہے، یہ تو سارا مضمون اس دنیا سے تعلق رکھتا ہے۔ جب آخرت کا وعدہ آئے گا، اور یہی ترجمہ مسلم موعود نے کیا ہے کہ آخرت کے وعدے پر یقین رکھتے ہیں یا موعود باتوں پر جو ان کے وعدے دیے گئے یقین رکھتے ہیں۔ قرآن کریم خود فرما رہا ہے، اور مسیح موعود کے آنے کے بعد یہود کا اکٹھا ہونا مقدر تھا، کیونکہ آخرت کا دور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیح موعود سے باندھ دیا، اور قرآن کہتا ہے کہ جب آخرت کا وعدہ پورا ہوگا پھر تمہیں اکٹھا کریں گے۔ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد پھر یہود کے اکٹھا ہونے کے اور قرآن کریم کی اس آیت کے سچا ثابت ہونے کے سامان پیدا ہوئے۔ پھر وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اس کا ترجمہ واضح ہے، یہ نہیں کہ صرف آخرت کے زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو اب آغاز بھی اور انجام بھی ہمارے قبضے میں ہے، اول دور بھی ہمارے قبضے میں ہے، آخر دور بھی ہمارے قبضے میں ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اب مولوی سے شریعہ سمجھتی ہوں کہ اس دور میں تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے وہیں اسی حال پر رہے، مرنے کے بعد آخرت پہ جا کر پھر بہتر ہو جائے گا حال۔ یہ جاہلانہ بات ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر گزرتا ہوا لمحہ پہلے لمحے سے بہتر تھا، مسلسل عروج کی طرف مائل تھے آپ، ہر قدم آگے اٹھ رہا تھا۔ بس ان وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ میں آخرت سے مراد ہر بات کے آنے والی گھڑی، قریب کی گھڑی کو بھی آخرت کا فرمایا گیا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آخرت سے باندھا گیا تھا۔ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس جماعت کے اول میں ہوں، مسیح اس کے آخر پر ہو، وہ ہلاک کیسے ہو سکتی ہے؟ تو آخرت کا کوئی تعلق حضرت مسیح کے ساتھ ضرور ہے، اور یہ تعلق قرآن کریم نے بھی ایک اور رنگ میں بیان فرمایا ہے۔ مائدہ کے تعلق میں حضرت مسیح کی دعا بتائی گئی ہے، قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، کہ ہم میں سے جو اول ہیں ان کے لیے بھی وہ مائدہ عید ہو، جو آخر ہیں ان کے لیے بھی مائدہ عید ہو۔ آخر سے مراد آخرت کے زمانے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جو بعد کے زمانے میں آئیں گے۔ ورزقنا وانت خیر الرازقین، اور تو ہمیں رزق عطا فرما، تو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ بس اول اور آخر قرآن کریم بھرا پڑا ہے ایسی مثالوں سے۔ اس دنیا کے پہلے دور کو اول اور دوسرے دور کو آخر قرار دیا گیا، اور بعد کے زمانے کے لیے جہاں پیدا ہونے والے لوگ آخرین کہلاتے ہیں اس زمانے کا نام آخرت ہی ہے۔ قرآن سے بھی ثابت کر دیا اسے آخرت کہا گیا، اور مضمون کے لحاظ سے بھی اور کوئی نام مولوی نکال کے دکھا ہی نہیں سکتے۔ اس زمانے کو جس میں آخرین پیدا اس کو اولا نہیں کہہ سکتے، وہ لازماً آخرت ہے۔ اور مثالیں تو بہت کثرت ہیں، اور اب آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا ہوں۔ السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ ساتھ ہے کہ آخرت کے زمانے میں اس مرتبے کے لوگ نسبتاً کم ہوں گے جو محمد رسول اللہ کے زمانے میں پیدا ہوں گے۔ ثلۃ من الاولین ایک اور موقع پر نسبتاً اس سے کم درجے کی جنت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ثلۃ من الاولین ثلۃ من الآخرین۔ اور وہ جو روایت ہے وہ کون سی ہے؟
اب سنیے، علامہ جلال الدین سیوطی نے والذین یؤمنون بالغیب وبالآخرۃ ھم یوقنون اسی آیت کی تفسیر میں ایک حدیث کا حوالہ دیا ہے. وہ حدیث ہے در منصور کی، اور وہ یہ پہلی حدیث ہے، یہ حدیث ہے. عن قتادہ فی قولہ الذین یؤمنون بالغیب قال آمنوا بالبعث بعد الموت والحساب والجنت وصدقوا بموعود اللہ الذی وعد فی ھذا القرآن. وہ کون لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو بعث بعد الموت پر ایمان رکھتے ہیں، حساب کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، جنت پر ایمان رکھتے ہیں، اور تصدیق کرتے ہیں اس موعود کی جس کا اللہ نے اس کتاب قرآن کریم میں وعدہ دیا ہوا ہے. اب بتائیں، یوم موعود کے دن پر یوم موعود پر ایمان لانا رسول اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے خلاف ہے یا مطابق ہے؟ لفظاً یہی معنی اس حدیث کے ثابت ہے. یہ قتادہ کا قول ہے. ہاں، دراصل قتادہ کا قول تو ہے، مگر کیا کسی مسلمان نے یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی منسوب نہیں ہوا؟ ایک دوسری آیت تھی جس میں رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی منسوب ہوا تھا ایک حدیث. یعنی یہ تو ٹھیک کہتے ہیں آپ، یہ اثر ہے جی، یہ حدیث. یہ ابن عباس کا قول ہے. ابن عباس کا بھی ہے. ابن عباس کہتے ہیں، میں وہ ڈھونڈ رہا تھا ابن عباس والا. تنویر المقیاس میں لکھا ہے الباس و بعد الموت و یقال نزول عیسی ابن مریم. باس بعد الموت مانے لیے گئے ہیں آخرت سے، آخرت کی تصویر ہے. یہی تو میں ڈھونڈ رہا تھا، یہ ہے تو لگانا. آخرت کا معنی آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ تفسیر حضرت ابن عباس کر رہے ہیں. کہتے ہیں اس سے مراد باس بعد الموت بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ نزول عیسی ابن مریم مراد ہے. اب حضرت عباس پر بھی تھپتی کر سکتے ہیں آپ؟ ابن عباس پر جرأت ہے تو زبان چلا کر دیکھیں تو صحیح. قطعی حقیقی یقینی بات کو جو احادیث سے صحابہ کی تفاسیر سے ثابت ہے، اس کو تو آپ اعتراض کا نشانہ بناتے ہیں اور تھپتیاں کرتے ہیں. یہ تقویٰ کے خلاف بات ہے. اچھا، السلام علیکم. ظہور مہدی آخر